Now I would like to call Janab Muhtasham Ali Khan Sahab, Mr. World, to come on the dais. And I call Shirin to honor. I request Janab Muhtasham Ali Khan Sahab to express his views. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سب سے پہلے میں علم اسکول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سمیر صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، جنہوں نے ایک بہترین اسکول یہاں پر انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی یہاں پر عمل میں لایا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا. ایک خوشخبری کی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم تمام لوگ جب سے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ بیٹھنے کا جو ہم کو صلہ ملے گا وہ آپ لوگ یہ حدیث سے محسوس کریں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کی جھرمٹ زمین سے لے کر آسمان تک جمع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے یہ بندے مغفرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے اور کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کے یہ تمام بندے جنت چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو جنت دے دی، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ جہاں پر آپ کا ذکر ہو رہا تھا ایک بندہ یا بندی کچھ کام سے آئے اور چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر یہ بات ہوتی ہے. اور ہم جب سے یہاں پر اللہ کا ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت بھی دے دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرے گا انشاءاللہ. امین بولیے لوگوں، امین انشاءاللہ. تو اب دوسری بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر جب سے علم کا ذکر ہو رہا تھا کہ علم کتنا ضروری ہے، تو پہلی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی اقرا بسم ربک الذی خلق، کیا جبریل امی لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں امی ہوں. تو پھر آپ کو دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، پھر چوتھی مرتبہ جب گلے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. تو پہلی وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا علم کے ذریعے سے شروع ہوا. تو علم کی اہمیت اسلام میں بہت ضروری ہے. علم کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ علم ایسی چیز ہے جیسا کہ اندھیرے میں روشنی. اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، کسی کے پاس دین علم نہیں ہے، تو سمجھیے اس کی زندگی اندھیرے میں ہے. تو اور ہم کو ایسے اسکولوں میں تعلیم دلانا چاہیے بچوں کو جہاں پر دینی علم بہت ضروری ہے. ویسے اسکولوں میں ہم اگر ایڈمیشنز دلائیں گے، داخلہ دلائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے. ہماری زندگی کس طریقے سے کامیاب ہے سنیے دوستو. مرنے کے بعد صرف 3 چیز کام میں آئیں گی. مرنے کے بعد صرف 3 چیز کام میں آئیں گی جس کا ثواب جاریہ ہم کو ملتا رہے گا. تو ایک پہلی چیز وہ ہے کہ کسی کو اگر آپ اچھا علم سکھا دیں گے،
किसी को अच्छा इल्म, दीनी इल्म सिखाएंगे, वो इल्म वो पढ़ते रहेगा, आपके मरने के बाद भी उसको सवाब जारिया के तौर पे हमको मिलता रहेगा। दूसरा वो काम, हम कोई मस्जिद में या कहीं जगह पे किसी को पानी की सहूलत कर दिए, टांकी बना दिए, कोई अच्छा काम कर दिए, उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह मरने के बाद सवाब जारिया के तौर पे हमको मिलता रहेगा। और तीसरी चीज वो है नेक औलाद। नेक औलाद अगर हम छोड़ के जाएंगे तो मरने के बाद खबर में हमको सवाब जारिया के तौर पे हमको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो नेक औलाद जब ही बना सकते हैं हम कि उसको दीनी तालीम अगर देंगे तो उसको हम नेक औलाद बना सकते हैं। दीनी तालीम के साथ घर में हमारा माहौल इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों को जब से नमाज फर्ज होती है उसको फजर की नमाज से उठाना शुरू कर दीजिए। आप बच्चों को नमाज के ताल्लुक से मुरवत बरतिए ही मत। मैं तो कहता हूं बच्चा अगर नहीं उठता है तो उसको उठा के ले जाके वाश बेसन करने ठहरा दीजिए और उसको वजू कराइए। साथ में हम भी वजू करना है, बच्चे को भी वजू कराएंगे, बच्चे की नमाज पढ़ाएंगे हम, और हम भी नमाज पढ़ेंगे। हम जब नमाज पढ़ेंगे तो हमारी औलाद नमाजी होगी। अगर हम नमाज से गाफिल होंगे, हम रात भर जगते रहेंगे, रात भर टीवी देखते रहेंगे। जैसा कि इससे पहले कि हमारे मुकर्रिर अबू बकर हक्कानी साहब की नॉलेज इतनी बढ़ गई, मैं सोच के हैरत में रह गया, मेरे को इतने सीरियलों के नाम याद नहीं है। अबू बकर हक्कानी साहब वो सास भी बहू थी से लेके पूरे जितने सीरियल से पूरे याद दिला दिए। तो मतलब टीवी देख के अपना रात खराब करना, बच्चों का माहौल खराब करना। नहीं बच्चे नहीं देख रहे, सो गए, बच्चे होशियार रह के ब्लैंकेट में से झांकते टीवी। हम खुद टीवी देख रहे हैं, बच्चों को भी टीवी दिखा रहे हैं। अगर हम रात भर जागेंगे, रात भर हम टीवी के मशगले में रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी नमाज छूट जाएगी। और कुरान क्या कहता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और तुमको दिन दिया है काम करने के लिए। लेकिन हम लोग उल्टा कर चुके हैं। हम लोग आजकल इतना माहौल हमारा चेंज हो चुका है, रात रात भर हम जग रहे हैं, जग के हमारी नींद खराब करके फजर की नमाज कज़ा हो रही है। अगर हम ही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी औलाद कहाँ से नमाज पढ़ेगी? और अगर हम ही बेनमाजी हो जाएंगे और हमारी औलाद बेनमाजी अगर हो जाएगी तो बनने के बाद उसका फायदा हमको हासिल नहीं होगा। तो औलाद की तरबियत फजर की नमाज से शुरू करिए, फिर उसके बाद उसको कुरान की तालीम दीजिए। फजर की नमाज के बाद कम से कम एक लाइन तो भी पढ़ाइए, एक लाइन कम से कम उसका रूटीन बनाइए कि कुरान फजर की नमाज पढ़ने के बाद, जैसा कि कुरान में आता है, कुरान फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करो। तो बच्चों को हम अगर कुरान की तिलावत की आदत डालेंगे और हम खुद अगर तिलावत करेंगे तो हमारे घरों में देखिए किस तरीके से बरकत आती है। मैं मेरी माएँ और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि आप ये मामूल बनाइए कि नमाज पढ़ने के बाद जब तक आप कुरान शरीफ की तिलावत ना करें, जब तक अपने किचन्स में मत जाइए, आप अपने बावर्ची खाने में मत जाइए। आप तय कर लीजिए आज यहाँ पर। और मैं हमारे भाइयों से भी कहता हूं कि अपनी बीवियों को नमाज के लिए उठाइए, खुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। और साथ में नमाज, जब हम फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करिए। साथ में हमारे बहनों को भी तिलावत के लिए बोलिए। इंशाल्लाह देखिए घर का नज्म ज़ब्त कितना अच्छा होगा और हमारे घर में बरकत सिर्फ 1000 रुपए में आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर हम 2000 रुपए कमाते हैं तो इंशाल्लाह वो बरकत अल्लाह ताला हमको 2000 रुपए में दे देगा इंशाल्लाह। ये हमारा प्रैक्टिकल जो लाइफ है, इसको हमारी जिंदगियों में लाना जरूरी है। और इस बात का इरादा करके उठिए, क्योंकि कुरान क्या कहता है सुनिए, फैज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। कुरान कहता है कि पहले तुम अज़्म करो, पहले तुम इरादा करो, फिर उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। और जो अल्लाह पे छोड़ता है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, कह रहा है।
اگر اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا تو دیکھیے ہمارے زندگیاں کس طریقے سے چینج ہو جائے گی اور ہماری اولاد کس طریقے سے نیک اور صالح اولاد بن کے نکلے گی انشاءاللہ. میں دیکھ رہا تھا ننھے منھے بچے اتنا اچھا پرفارم کر رہے تھے. یہ پہلا سال ہے یہ علم اسکول کا، مگر یہ پہلا سال نہیں دکھ رہا تھا. بعض بچے آگے پیچھے نیچے، کوئی بچوں کی حالت صحیح نہیں، لیکن وہ لوگ آ کے کس طریقے سے مجاہدے کے ساتھ وہ آ کے یہاں پر ٹھہر رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے. کئی بچے بہترین طریقے سے اسپیچ دے رہے تھے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بچوں کو دین کا داعی بنائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لے انشاءاللہ. اور ننھے منھے بچیاں بھی اتنا اچھا یہاں پر پڑھ رہی تھی. تو ایسے اسکولوں میں آپ لوگ ڈالے ہیں اور آپ لوگ مبارکبادی کے قابل ہیں، کیونکہ ہم دین سے، دنیا سے زیادہ اگر ہم دین کے اوپر توجہ کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہم دین میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے. میں 3 چیزوں کے اوپر ہمیشہ بات کرتا ہوں. پہلے ڈسپلن، پہلے اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا ہے. ہم کو کب اٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کب سونا ہے. دوسرا، آپ کیا بننا ہے اس کے اوپر محنت کرنا ہے، ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے سنیے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اگر انسان کوشش کرے، اگر انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھل دینے والے ہیں. جیسا وہ کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ اس کا پھل دینے والے ہیں. تو دوسرا ہارڈ ورک کرنا ہے. اور تیسرا، بچوں کو کیا بنانا ہے، کیا بننا ہے ابھی سے سوچنا. کہ بچہ 5th میں جب آ جاتا ہے، 6th میں آ جاتا ہے، میں یہاں کے ٹیچر سے بھی کہوں گا کہ بچے کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، کہ بچہ سائنس میں آگے ہے، بچہ میتھس میں آگے ہے، یا بچہ کوئی اسپورٹس میں آگے ہے. ابھی سے ہم کو 5th 6th سے پتہ چل جاتا ہے بچے کا. تو اس کے اوپر ہم کو کانسنٹریٹ کر کے ہم پڑھائیں گے تو وہ بچہ وہ فیلڈ میں آگے جا کے اوپر پہنچتا ہے، بہت آگے جا کے وہ اس کے اندر پرفیکٹ ہوتا ہے. محنت بہت ضروری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً صرف 3 سال رہے. وہ کوشش کرتے تھے احادیث یاد کرنے کے لیے، وہ کوشش کرتے تھے، لیکن ان کو احادیث یاد نہیں ہوتی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس گئے، بولے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں کوشش کرتا ہوں احادیث یاد کرنے کے لیے، لیکن مجھے احادیث یاد نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شال تھی، اڑا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے احادیث اس طریقے سے یاد ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے اس کے اوپر محنت کی. میں نے رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. پہلا حصہ علم حاصل کرنے کے لیے، دوسرا حصہ عبادت کے لیے، اور تیسرا حصہ آرام کے لیے. میں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا رات کو. پھر اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زیادہ تر احادیث میں دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں. تو محنت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک صحت کا کام کر رہا ہوں. میں اپنی مائیں اور بھائیوں سے کہوں گا کہ بچوں کو اچھا فوڈ کھلائیے، اچھی غذا کھلائیے. یہ بیکار کے جو باہر پیکٹس ملتے ہیں، چاکلیٹس ملتے ہیں، وہ ہم کھلاتے ہیں. اور اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچوں کو صبح کے وقت کا جو ٹفن ہوتا ہے، ناشتہ ہوتا ہے، اڈلی اور ڈوسا ہم پیک کر کے دے دیتے ہیں جلد سے جلد. اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ اس طریقے سے مت کریے. آپ بچے کو اچھی غذا دیجئے اور 3 چیز ضرور دیجئے. ایک کپ گلاس دیجئے، دودھ کا گلاس ایک پلائیے، اور ایک سیب ضرور کھلائیے، اور ایک انڈا. آپ دوسرے جو باہر کے چیزوں میں پیسے ڈالنے کے بجائے یہ 3 چیز بچوں کی گروتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کے ذہن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور بچے کو ویڈیو گیم کے ساتھ میں ویڈیو گیم کھلانے کے بجائے بچے کو باہر کا گیم کھلائیے. باہر اس کو کھیل کود میں بھی اس کو 1 گھنٹہ دیجئے. کیونکہ جب بچہ کھیل کود کرتا ہے، جب بچہ کھیلتا ہے تو اس کا بلڈ کا سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے، اور بلڈ کا سرکولیشن فاسٹ ہوا تو اس کا مائنڈ بھی شارپ ہوتا ہے. تو بس یہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. اور مجھے یہاں پر بلانے کے لیے اپنے علم اسکول کا اور ڈاکٹر سمیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں
امید کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.